یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو آج کی اس نشست میں ہم رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل پر گفتگو کریں گے۔ آپ سب نے خاموشی سے سننا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ کوئی عام سیٹنگ نہیں ہے، یہ بہت ہی اس اعتبار سے کہ اس میں رمضان المبارک اور دین کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے جو دین کے مجالس ہے اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کا خیال رکھنا، خاموشی سے سننا ہے، اور آخر میں جب سوال و جواب کا آپ سے کہا جائے گا تو آپ نے سوال و جواب کرنا۔ تو سب سے پہلی بات ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بہت ہی برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے مشہور، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمی الریان، ایک دروازہ ایسا ہے جس دروازے کا نام ریان ہے۔ ریان کا مطلب سیراب کرنے والا۔ حضور نے فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے میں داخل نہیں ہوں گے مگر صرف اور صرف روزے دار۔ گویا کہ یہ جو دروازہ ہے ریان، یہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے مختلف اعمال کے ثواب کو بڑھاتے ہیں، اس کا ثواب ڈبل ٹرپل 10 گنا 700 گنا تک ثواب دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، وأجزی بہ، اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ کتنی ہی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ خود اس کا بدلہ دیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ جو آپ روزے رکھ رہے ہیں آپ کو 2 خوشیاں ملے گی۔ ایک خوشی تو دنیا میں جب آپ افطاری کرتے ہیں اور رنگ برنگ چیزیں آپ کی دسترخوان پہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور دوسری خوشی فرحت عند لقاء ربہ، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور اپنے رب سے ملیں گے تو اس وقت جو آپ نے روزے رکھے ہیں اس دنیا میں، جو مشکل برداشت کی ہے، اس کی خوشی آپ وہاں محسوس کریں گے اور وہاں دیکھیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے، معدے کے خشک ہونے کی وجہ سے جو انسان کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ مشک اور عنبر کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال قرار دیا ہے کہ یہ جہنم کے مقابلے میں ڈال ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ جو آپ روزے رکھ رہے ہیں اور آپ جو قرآن مجید کی آپ تلاوت کرتے ہیں رمضان میں یا رمضان کے علاوہ، یشفعان للعبد، جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے
اور تو اس وقت یہ رمضان اور یہ قرآن ہماری سفارش کریں گے. یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ میں نے دن کے وقت اس کو کھانے پینے سے اور مختلف شہوتوں سے روکے رکھا. فشفعنی فی، میری شفاعت قبول فرما. قرآن بھی کہے گا منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کے سونے سے اس کو روکے رکھا. فشفعنی فی، میری سفارش قبول فرما. فیشفعانی، تو دونوں کی سفارش قبول کی جائے. اب ہم آتے ہیں روزے کے مسائل کی طرف. روزے کے مسائل ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو اسلام کی بنیادی جو احکام و فرائض ہے وہ ہم سب کو سیکھنے چاہیے. جب آپ کو دینی مسائل معلوم ہوں گے تو اس کا دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، بڑے مشکلات سے آپ بچیں گے، اور آخرت کا تو فائدہ ہے ہی. تو صوم کا لفظ عربی زبان میں روزے کے لیے استعمال ہوتا ہے. صوم کا لغوی معنی لٹرلی جو اس کی میننگ ہے وہ رک جانے کے معنی میں ہے، اور روزے میں چونکہ ہم رکتے ہیں بہت ساری چیزوں سے، اس وجہ سے عربی میں صوم کا لفظ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور عربی جو اصطلاح ہے، جو اسلامک ٹرمنالوجی ہے، اس میں جو صوم کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے طلوع فجر. طلوع فجر کا وقت، جس وقت فجر کی اذانیں ہوتی ہیں اور ہم روزہ بند کرتے ہیں، جو جب سحری کا وقت ہوتا ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک. غروب آفتاب کا مطلب جب مغرب کی اذانیں ہوتی ہیں، تو طلوع فجر سے لے کر مغرب کی اذانوں تک 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ روزہ ہے. ہر قسم کے کھانے سے، ہر قسم کی پینے سے، اور ازدواجی مراسم سے اپنے آپ کو روکنا، یہ روزہ کہلاتا ہے. روزہ کس شخص پہ فرض ہے؟ جو بنیادی شرائط ہے روزے کی فرضیت کی، سب سے پہلے شرط مسلمان. ظاہر سی بات ہے، اسلام بنیادی شرط ہے اسلامی احکامات کے لاگو ہونے کے لیے. تو اس کا مطلب ہوا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، وہ اپنی ان دنوں میں جو کھائیں جو پیے، کوئی پابندی نہیں ہے. دوسری جو بنیادی شرط ہے بالغ ہونا. اگر ایک بچہ نابالغ ہے تو اس کے اوپر روزے فرض ہے. اچھا، بالغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں، جو پیوبرٹی ہے جس کو بالغ ہونا ہم کہتے ہیں، ہمارے ہاں جو قانون میں تو اس کی عمر جو ہے وہ 18 سال کی ہے، لیکن اسلامی طور پر ایسا نہیں ہے. شرعی مسئلہ ہے، میں کھل کے اس کی وضاحت کروں گا. لڑکوں میں جو بلوغت کی، پیوبرٹی کی جو منیمم ایج ہے وہ 12 سال ہے. 12 سال کے بعد اگر کوئی بھی جو بلوغت کے علامات ہیں اگر کسی بچے میں ظاہر ہوتے ہیں تو بالغ سمجھا جائے گا، ورنہ 15 سال کی عمر میں ہر بچہ بالغ ہے. قمری اعتبار سے جس بچے کی عمر 15 سال ہے اس کے اوپر روزے رکھنا فرض ہے. اور جو بچیاں ہیں ان میں جو پیوبرٹی کی منیمم ایج ہے وہ ہے 9 سال، 9 ایئرس. اور اگر 9 ایئرس کے بعد کوئی بھی سائن آف پیوبرٹی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے تو اس بچی کو بالغ سمجھا جائے گا، ورنہ جو 15 ایئرز ہے وہ میکسیمم ایج ہے بالغ ہونے کی. 15 سال کی عمر میں ہر بچی بالغ سمجھی جائے گی اور اس بچی کے اوپر نماز روزے رکھنے لازم ہوں گے. تو اس لیے جو قمری اعتبار سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر 15 سال ہو تو 15 سال کے عرصے میں قمری اور شمسی سال میں تقریباً کچھ 6 مہینے کا فرق پڑتا ہے، 5 سے 6 مہینے کا. تیسری بنیادی شرط جو روزے کی فرضیت کے لیے وہ عاقل ہونا. لہٰذا اگر ایک بندہ اب نارمل ہے، وہ اچھے برے کی تمیز نہیں رکھ سکتا تو اس کے اوپر روزے فرض نہیں. اچھا، کچھ اور بھی شرائط ہے روزے کے فرض ہونے کے لیے. مقیم ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ سفر میں ہے، شرعی سفر کی جو مقدار ہے وہ 77 کلومیٹر بنتا ہے. اگر ایک بندہ اپنے گھر سے 77 کلومیٹر دور کسی سفر پر ہے اور سفر کے دوران سحری کا وقت آ جائے تو شریعت نے وہاں آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ مسافر ہونے کی بنا پر روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں قضا کریں. قرآن مجید کی آیت ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ جو بیمار ہو یا سفر پر ہو
فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں قضا کریں۔ لہٰذا اگر آپ سفر پہ ہیں تو آپ کو اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں قضا کریں۔ لیکن اگر آپ رکھیں گے، آپ اگر سہولت والا سفر ہے، کوئی مشکل نہیں، تو آپ رکھ بھی سکتے، اور اگر آپ رکھیں گے تو اس کا ثواب بھی ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے سفر میں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری شرط ہے تندرست ہونا۔ اگر ایک بندہ بیمار ہے، بیماری کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زکام ہے آپ نے روزہ چھوڑ دیا، بیماری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی بیماری مزید بڑھ سکتی ہے، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی جو طبیعت ہے آپ اس روزے کو برداشت نہیں کر سکتے، یا آپ کو کوئی ڈاکٹر صاحب کہہ دے کہ جی آپ روزہ نہ رکھیں، تو اس کیس میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں آپ اس کی قضا کریں گے۔ یہ تیسری شرط عورتوں کے لیے ہے کہ وہ کوئی مینسز نہ ہو، کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بعد میں قضا کرنا لازم ہے۔ اچھا، روزے کے لیے نیت کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیں، ویسے تو ہم رمضان میں ہر بندے کی نیت ہوتی ہے رات سے کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے، تو یہ نیت کافی ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے نیت کے کوئی مخصوص الفاظ بھی بنائے ہیں، ویسے احادیث سے وہ الفاظ ثابت نہیں ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، وہ محض ایک نیت کا عربی ترجمہ ہے۔ لہٰذا نیت کا اصل مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ دل میں آپ کا ارادہ ہو، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو اگر رات سے آپ کے دل میں ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، بس یہی نیت کافی ہے۔ دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ پورا دن کوئی مینسز وغیرہ نہ، اس کے آگے پھر وضاحت بھی کریں گے کہ اگر دن کے درمیان میں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی قضا کریں گے۔ اچھا، نیت روزے کے لیے لازم ہے، اور میں نے بتلا دیا اتنی نیت کافی ہے کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے، جب آپ کے دل میں ہے تو یہی نیت کافی ہے۔ عربی زبان میں کوئی نیت ضروری نہیں۔ ہم جو سحری کرتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ ایک مستحب بات ہے۔ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا، کہ تم سحری کر لیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، کہ جو سحری ہے اس کے یہ برکت کا باعث ہے۔ اور جب آپ سحری کرتے ہیں تو سحری ہی آپ کی نیت ہے۔ آپ جب سحری کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ روزہ رکھنے تبھی آپ سحری کر رہے ہیں۔ اور ایک اہم بات، روزوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے فرض روزہ، جو رمضان کے روزے یہ فرض ہیں۔ واجب روزے بھی ہوتے ہیں، جب کوئی بندہ منت مانگتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے، میرے اتنے نمبر آ جائے، میں روزے رکھوں گا، وہ واجب روزے کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کفارے کے روزے جو ہوتے ہیں واجب ہوتے ہیں۔ کچھ سنت روزے بھی ہوتے ہیں، ہر اسلامی مہینے کے 13، 14، 15 کے جو روزے ہوتے ہیں یہ ایام 20 کہلاتے ہیں، یہ سنت روزے ہیں، رکھنے چاہیے۔ اسی طریقے سے عاشورہ 10 محرم کا روزہ ہے، 9، 10 یا 10، 11 یہ بھی مسنون ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی مسنون ہے۔ شوال میں 6 روزے رکھنا بھی مسنون ہے۔ کچھ روزے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں، بڑی عید و چھوٹی عید۔ اسی طریقے سے بڑی عید کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں جس میں ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، جو ایام تشریق کہلاتے ہیں، 11، 12، 13، ان دنوں میں بھی روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اہم جو مسائل ہے اس کی طرف، کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھیں، ناک میں آپ کسی قسم کی دوا ڈالیں گے، قطرے ہو یا اسپرے ہو، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناک سے جو بھی کچھ آپ ڈالتے ہیں وہ حلق تک جاتا ہے۔ جہاں تک کان کا مسئلہ ہے تو جدید جو میڈیکل کی تحقیق ہے اس کے مطابق کان کا جو میدا ہے یا حلق ہے اس سے کوئی درمیان میں راستہ نہیں ہے، بلکہ درمیان میں ایک مضبوط پردہ ہے۔ لہٰذا اب جو فتویٰ ہے، جو کہ درست بات ہے، وہ یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں دوا ڈالنے سے یا پانی وغیرہ چلا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری چیز ہے الٹیاں کرنا یا وامٹ وغیرہ کرنا، کیا اس سے روزہ ٹوٹتا یا نہیں؟ یاد رکھیں
صرف 2 کیسز میں 2 ایسے کیس ہیں کہ جس میں الٹیاں کرنے سے جو ہے روزہ ٹوٹتا ہے۔ پہلا کیس کہ کسی نے الٹیاں کی اور دوبارہ اس کو واپس نگل لیا، تھوڑی بہت مطلب منہ میں تھی اور واپس نگل لیا، یا کسی نے جان بوجھ کر خود سے منہ بھر کے کی، تو اس کیس میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، خود بخود جو ہے وہ وامٹ وغیرہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، اگر آپ منہ دھو رہے ہیں اور غلطی سے حلق میں پانی چلا جائے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے، کیونکہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر ایک بندہ بھول جائے تو بھولنے کے کیس میں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ کی جو بند کرنے کا وقت ہے اس میں غلطی ہو گئی، آپ سمجھے کہ روزہ بند کرنا تھا 5:05 پہ، اور آپ نے غلطی سے 5:10 پہ سمجھ لی اور کچھ کھا پی لیا، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کرنی جو ہے وہ لازم ہوگی۔ اس طریقے سے جو سگریٹ وغیرہ پینا، اس قسم کی نسوار، سگریٹ، ان چیزوں سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن روزہ اس کی وجہ سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنا، یہ سحری کے وقت ہی کرنا چاہیے، روزے کی حالت میں اس سے بچنا چاہیے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں یہ امکان ہوتا ہے، یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کے جو ذرات ہیں وہ حلق میں چلے جائیں، اس لیے اس چیز سے بھی احتیاط کی جائے۔ غیبت وغیرہ، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں اس چیز سے زیادہ جو ہے وہ احتیاط کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنے سے نہیں ٹوٹتا، سر پہ تیل لگانے سے، سرما لگانے سے، کوئی پرفیوم وغیرہ آپ لگاتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن وغیرہ یا ڈرپ وغیرہ لگواتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھا پی لیتے، اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے میں نے کان کا مسئلہ بتا دیا کہ کان میں اگر کوئی دوا ڈالتے ہیں یا کوئی پانی وغیرہ ڈلتا ہے کان میں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے خود بخود بیماری کی وجہ سے کوئی بندہ وامٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کے دانتوں سے خون نکلے اور وہ اس کو تھوک دے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ڈرپ کا میں نے بتلا دیا۔ کسی کو خون کا عطیہ دینا، خون کا عطیہ دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ خون کا عطیہ روزے کی حالت میں دیں گے تو آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، تو وہاں پر آپ احتیاط کر لیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کسی کو کوئی دانت میں تکلیف ہے، وہ فلنگ کرتا ہے یا کوئی دانت وغیرہ نکلواتا ہے، تو اگر خون حلق میں نہ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، میں نے اس کے اوپر پیچھے بھی بات کی۔ بیماری، اگر ایک بندہ بیمار ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری پڑتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو شریعت نے وہاں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ مسافر، اگر ایک بندہ سفر پہ ہے 77 کلومیٹر سے زیادہ، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کرے۔ اگر ایک بندہ بہت زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے عمر رسیدہ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو خواتین اگر پریگنینسی ہو اور وہاں پر تکلیف ہو اپنی ذات کو یا بچے کو، تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے جو مائیں فیڈ کرتی ہے بچوں کو، ان کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتی۔ کچھ مسائل ہے، اس پہ میں گفتگو کروں گا مختصر سی، پھر ہم آتے ہیں سوال و جواب کی طرف۔ جو انہیلر ہے، اگر ایک بندہ بیمار ہے، انہیلر کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، آپ بیمار ہیں، آپ روزہ نہ رکھیں، آپ بعد میں قضا کریں یا فدیہ دے دیں۔ لیکن اگر آپ روزہ رکھ کر انہیلر استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں جو آپ کے جسم میں جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو ویسے بھی نہ چھوڑنے کی، نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ مصنوعی آکسیجن اگر کوئی لیتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے مریض زبان کے نیچے گولی وغیرہ رکھتے ہیں، تو اس میں بہت امکان ہوتا ہے کہ وہ حلق میں جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 3-4 منٹ میں وائنڈ اپ کر لیں، اس کو ہم میم کو بلانا، میم کے بعد سوال و جواب۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا، ویکس بام وغیرہ استعمال کرنے سے اگر کوئی استعمال کرتا ہے اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر کوئی بندہ اس کو بھاپ کے طور پر استعمال کرے تو وہاں روزہ ٹوٹ جائے۔ اچھا، جو بندہ بیمار ہو وہاں اس کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ قضا کرے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ ایسا بیمار ہے کہ فیوچر میں صحت یابی کی امید نہیں ہے تو اس کے لیے فدیے کا حکم ہے۔ اور فدیے کی بہت سادہ اصول ہے کہ 2 کلو گندم کی قیمت، جو اس کی قیمت بنتی ہے جس شہر میں، وہ 1 روزے کا جو ہے وہ فدیہ ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کر روزہ توڑتا، یاد رکھیں جان بوجھ کر روزہ توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسے کیس میں جب بندہ عاقل ہے، بالغ ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی سفر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اور پھر بھی وہ جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے تو وہاں پر پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں، فدیہ جو ہے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ شوگر چیک کرنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انسولین کے جو انجیکشن ہوتے ہیں یا کوئی بھی انجیکشن ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ڈرپ وغیرہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور میں نے بتلا دیا، آنکھ میں اگر آپ قطرے ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ کچھ اہم مسائل تھے، تو انشاءاللہ بقیہ ہم سوال جواب میں آپ کے جو بقیہ سوال ہوں گے مسائل، اس کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔